میں نے کرسچن لڑکی سے دوستی کر لی تھی کیونکہ کرسچن لڑکیاں بڑی ہی بیہودہ اور رومانوی مزاج کی ہوتی ہیں۔ ہم اکثر ہوٹل پر کمرہ بک کروا کر رات گزار لیتے، پھر پتہ نہیں اسے حمل کیسے ہو گیا۔ میں نے حمل ضائع کروانے کی گولیاں بھی دی لیکن حمل محفوظ رہا۔ پھر ایک روز میں ابھی کچھ دیر میں پہنچ جاؤں گا، میں نے پرجوش لہجے سے فون پر اپنی دوست سے کہا اور کال کاٹ دی۔ میں تیاری کر رہا تھا، میرے لبوں پر مسکراہٹ بکھری ہوئی تھی۔ موبائل پر میرے گھر والوں کے فون آ رہے تھے مگر میرے پاس اتنا وقت نہیں تھا، میں تو اپنا وقت رنگین کرنے کے لیے جا رہا تھا۔ کال اٹینڈ کی تو میری والدہ میرے لیے فکر مند ہو رہی تھی۔ تم پچھلے کچھ روز سے بالکل گھر فون نہیں کرتے، اگر کبھی بات ہو جائے تو مختصر سی بات کرتے ہو، تمہاری طبیعت ٹھیک رہتی ہے؟ میری ماں پریشان ہو رہی تھی جبکہ میں بار بار گھڑی میں وقت دیکھ رہا تھا کیونکہ مجھے جلد دوست سے ملنے جانا تھا۔ اور سچ تو یہ تھا کہ پچھلے کئی روز سے میں صرف اسی وجہ سے اپنے گھر والوں سے بات نہیں کر پاتا تھا۔ میں نے ہمیشہ جھوٹ دہرایا، میں نے بالکل ٹھیک ہوں، آج کل مصروفیت بڑھ چکی ہیں، فارغ ہوتے ہی آپ کو فون کروں گا۔ میں نے مختصر سی بات کی تو میری ماں نے اداسی سے اچھا ٹھیک ہے بول کر کال کاٹ دی۔ مجھے پھر بھی پرواہ نہیں ہوئی، میری ماں مجھ سے بات کرنے کے لیے ترستی رہ جاتی مگر مجھے تو صرف اپنی خوشی کی پرواہ تھی۔ میں دوست کے گھر پہنچا تو وہ بھی میرا انتظار کر رہی تھی۔ وہ ایک کرسچن لڑکی تھی جس کا نام ماریا تھا۔ مجھے دیکھ کر ماریا خوش دلی سے مسکرائی اور نہایت خوبصورتی بڑی آنکھوں والی لڑکی تھی۔ اس کا شفاف سفید چہرہ ہمیشہ کی طرح دمک رہا تھا۔ میرا دل پوری رفتار سے دھڑک رہا تھا، مجھے ہفتے سے اوپر ہو چکا تھا۔ ماریا ساتھ دوستی تو بہت پہلے کی تھی مگر اس کے ساتھ ذاتی قسم کا تعلق اب بنانے لگا تھا۔ میں مسلمان لڑکا تھا مگر اب جو گناہ کر رہا تھا وہ نہ صرف میرے مذہب میں جائز تھا نہ ہی میرے گھر کا ایسا ماحول تھا۔ مگر میں جب سے نوکری کے لیے دوسرے ملک آیا تھا مجھے پوری آزادی مل گئی تھی، کوئی خبر رکھنے والا نہ تھا۔ گھر والوں پر میں نے کبھی ظاہر نہیں کیا کہ میں یہاں کیا کام کر رہا تھا۔ پہلے تو میں نے کبھی کوئی غلط کام نہیں کیا تھا مگر اب میں ماریا کے ساتھ راتیں گزارنے لگا۔ ہمارے درمیان کوئی پردہ یا حد نہیں رہی تھی۔ ماریا کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا، وہ آزاد خیال لڑکی تھی، اسے میں پسند تھا اور جب اسے میری ضرورت پیش آتی تو اس نے صاف الفاظ میں مجھے کہہ دیا کہ وہ میرے ساتھ تعلق بنانا چاہتی ہے۔ ماریا نے مجھے اپنے گھر دعوت دے کر بلایا اور تنہائی میں نہایت حسین خوبصورت مگر مختصر سا لباس پہن کر وہ میرے سامنے آئی اور تب اس نے اپنا مطالبہ میرے سامنے رکھا تھا جو اس کے وجود کی رائنوں میں کھو گیا تھا۔ انکار نہیں کر پایا۔ اس کا حسن دیکھ کر میرا اپنا ایمان ڈگمگا چکا تھا، میں بے قابو ہونے لگا۔ میں پہلے بھی کوئی اتنا زاہد یا مومن نہ تھا، لڑکیوں سے دوستی اور بات چیت کی تو میں نے کبھی غلط سمجھا ہی نہیں تھا۔ ماریا سے بھی بہت قریبی تعلق بن چکا تھا۔ رات اور تنہائی تھی، وہ اپنے جلوے بکھیرتے وجود کے ساتھ میرے سامنے آ کر نہایت اعتماد سے مسکراتے ہوئے بولی تھی کہ مجھے تم اچھے لگتے ہو، میں تمہیں دوست سے بڑھ کر سمجھنے لگی ہوں، تمہارے ساتھ تعلق بنانا چاہتی ہوں اور مجھے پورا یقین ہے تم انکار نہیں کرو گے۔ میرے کچھ بھی بولنے سے پہلے اس نے اٹھا کر کہا، مجھے انکار مت کرنا، تم تو جانتے ہو کہ میں اپنے حلقہ احباب میں کتنی مشہور ہوں۔ میرا حسن پانے کے لیے لوگ آہیں بھرتے ہیں، میرے آگے پیچھے گھومتے ہیں، میری منتیں کرتے ہیں جبکہ میں خود اپنے آپ تمہیں سونپنے کے لیے تیار ہوں۔ ماریا نے ایسا ظاہر کیا تھا جیسے وہ مجھ پر احسان جتا رہی ہوں اور بات بھی کچھ ایسی ہی تھی۔ ماریا بہت مشہور لڑکی تھی، جہاں میں نوکری کرتا تھا ماریا بھی وہیں ساتھ ہوتی تھی اور میں خود گواہ تھا کہ ہر مرد اس کا دل جیتنے کے لیے کوششوں میں رہتا تھا۔ اندر ہی اندر کہیں میں بھی ماریا کے ساتھ زیادہ سے زیادہ وقت گزارنے کی چاہ رکھتا تھا، پر ماریا نے اپنے آپ مجھے سونپا تھا تو مجھے خوشی سے پاگل ہو گیا تھا۔ اس جیسی حسین لڑکی کو انکار کرنا مجھے جرم لگا تھا، حالانکہ ماریا مجھ سے پہلے بھی کئی مردوں سے تعلق رکھ چکی تھی، اس لیے یہ سب عام تھا۔ مگر میں کنوارا لڑکا تھا، میری زندگی میں آنے والی پہلی لڑکی ماریا ہی تھی۔ میں بہت جذباتی اور محبت کرنے والا لڑکا تھا مگر کسی لڑکی کے ساتھ جسمانی تعلق بنانے کا مجھے بالکل تجربہ نہیں تھا۔ میری نسبت ماریا تعلق بنانے میں بہت ماہر تھی، وہ بہت رومانوی مزاج کی لڑکی تھی۔ مجھے دیکھتے ہی اس کی آنکھوں میں خمار اتر آتا تھا۔ وہ میری استاد بھی تھی، اس نے مجھے بہت کچھ سکھایا تھا۔ میں بار بار ماریا کے ساتھ رات گزارنے کے بعد اس کا گویا مرید ہو گیا تھا، ہر وقت بے تاب سا رہنے لگا۔
मारिया का भी कुछ ऐसा ही हाल था। कहने लगी, मुझे जो सुकून तुम्हारी कुर्बत से मिला है कभी किसी से नहीं मिला। तुम्हारे अंदाज में बहुत लगावट और नरमी होती है। मेरी दीवानगी और मोहब्बत मारिया को बहुत अच्छी लगने लगी थी। हम दोनों का बस नहीं चलता था कि हम एक लम्हा भी एक दूसरे से दूर ना होते। मैं रोज़ाना मारिया से मिलने के लिए जाने लगा। वो भी बेसब्री से मेरा इंतज़ार करती। 2-3 मरतबा तो उसने मुझ पर यह तक कह डाला कि मैं इसके पास शिफ्ट हो जाऊं। मगर मैं मारिया पर इन्हिसार नहीं करना चाहता था। मैं नहीं चाहता था कि मारिया कल को मुझे इस बात का ताना दे कि मैं उसके घर पर रहता हूँ और उसके टुकड़ों पर पलता हूँ। मैं खुददार लड़का था। मारिया से दोस्ती एक अलग बात थी। वो मुझसे सुकून हासिल कर रही थी और मैं भी मारिया को अपनी तस्कीन का जरिया बना चुका था। मगर मैं इसके साथ इसके घर नहीं रह सकता था। मैं अपनी मसरूफियत निपटाना फिर काम पर जाता तो वहाँ पर भी मारिया के साथ जब मौका मिलता बातचीत करता और फारग होकर घर जाता तो बस इतनी देर रुकता कि जल्दबाजी में खाना खाता और तैयारी करके मारिया के यहाँ चला जाता। पूरी रात में मारिया के घर गुजारता था। हम एक दूसरे को किसी नशे की तरह इस्तेमाल करते थे। एक ऐसे मुझे घर से फ़ोन आया तो मैं ये कहकर टाल देता कि मैं मसरूफ़ हूँ और काम बढ़ गया है, मुझे अब घर वालों की ज़रूरत नहीं रही थी। हर माह मैं एक मखसूस रकम घर भेज देता था। मेरी माँ मुझसे बात करने के लिए बेताब रहती थी, जबकि मेरी बेचैनियों को बस मारिया का वजूद ही सुकून देता था। मैं जब थकन का शिकार होता या उदास होता तो मारिया के पास चला जाता। वो मुझे संभाल लेती। मैं उसका आदी होता जा रहा था। उसके करीब की लज्जत और शौक़ में मैं बेगुनाह सवाब का फ़र्क बुला चुका था। रोज़ाना डटाई से मारिया के साथ जिना करने लगा। मैं नमाजी और परहेजगार माँ बाप का बेटा था। मेरी दीनी खतूत पर तरबियत की गई थी। मुझे भी माँ ने नमाजी बनाया था। हमेशा बुरे कामों से बचने की तलकीन की थी। जब तक पाकिस्तान में था तो किसी अनजान लड़की को देखना तक गवारा नहीं करता था। मगर बाहर की आज़ाद फ़िज़ा में आया तो हलाल हराम की तकलीफ़ छोड़ चुका था। इस्लाम से दूर होता गया और गुनाह की लज्जत में डूबता चला गया। और जब नमाज छोड़ी तो फिर मैं कहीं का ना रहा। वो नमाज ही थी जो मुझे बुराई के कामों से रोकती थी। मगर मेरे पास तो अब नमाज पढ़ने का वक़्त भी ना बचा था। अगर कभी मुझे नमाज कुरान का ख्याल आ जाता तो मैं ये सोचकर बैठा रहता कि जो मेरे गुनाह हैं मुझे पहले एक सच्ची तौबा की ज़रूरत है, फिर मेरी नमाज कबूल होगी। मारिया ने मुझे खुद ही इतना गुम किया था कि मैं घर वालों से भी दूर होता चला गया। हर वक्त दिमाग पर मारिया का ख्याल सवार रहता था। जो गुनाह मैं कर रहा था मैंने इसका अंजाम भी नहीं सोचा था। आज भी मारिया के पास आया तो वो अपना मखसूस बेबाक लिबास पहने मेरे करीब आकर बैठ गई। कहने लगी, आने जाने में इतना वक्त बर्बाद करते हो, तुमसे कितनी बार कहूँगी मेरे पास ही शिफ्ट हो जाओ। मैं तुम्हारे बगैर अब एक लम्हा भी नहीं गुजार सकती। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हें जब मेरा ख्याल आए तो मुझे फ़ोन कर दिया करो। मैं पहले लम्हे तुम्हारे पास हाजिर हो जाऊंगा। मैं तुम्हें क्या बताऊं, मैं तो खुद भी तुम्हारे बगैर एक लम्हा भी नहीं रह सकता। तुमने मुझे दीवाना बना दिया है। मुझे कोई होश नहीं रहता। घर वाले भी फ़ोन करें तो दिमाग पर तुम ही सवार रहती हो। मैंने बेचारगी ज़ाहिर की तो मारिया एक उदासी खिलखिलाती थी। बोली, मोहब्बत का यही तो मज़ा है, ये इंसान को नशे की तरह आदी बना देती है। मुझे जब तुम्हारा ख्याल आता है मैं तुम्हें फ़ौरन बुला लेती हूँ, मगर तुम्हारे आने में भी जितना वक्त लगता है मेरे लिए इंतज़ार करना मुश्किल हो जाता है। मारिया मेरे करीब बहुत ही चली गई, अपनी बेताबी ज़ाहिर करने लगी। कभी कभी मुझे बहुत हैरत होती थी, कोई लड़की इतनी रोमानवी मजाज कैसे हो सकती थी। मुझसे ज़्यादा अच्छा तो मारिया थी। मैं भी मस्ती में मगन रहने लगा। होश तो अगले रोज़ उठते थे जब मेरी एक बहन ने मुझे मैसेज किया कि मेरे वालिद मुझसे ज़रूरी बात करना चाहते हैं। मैं माँ को तो मैं नज़रअंदाज कर दिया था, मगर मेरे वालिद बहुत संजीदा मजाज और कम गो इंसान थे। उनका पैगाम मैं नज़रअंदाज नहीं कर सकता था, इसलिए फ़ौरन कॉल मिलाई। मैं तब मारिया के घर पर ही मौजूद था। वो खामोशी से मेरे करीब बैठी थी। मेरे वालिद सलाम दुआ के बाद मुझसे मेरे काम के बारे में पूछने लगे। मेरे दिल में चोर था, इसलिए बुखला गया, ठीक से जवाब नहीं दे पा रहा था। कुछ मारिया की भी शौकियाँ मुसलसल जारी थी। मारिया को बहुत मुश्किल से मैंने खामोश रहने पर आमादा किया था। उसे छेड़कर बोलने में नहीं उकसाना चाहता था। बात करते करते अचानक मेरे वालिद वापसी के बारे में पूछने लगे। मैं आए बाएं शाएं करने लगा, क्योंकि मारिया मुझसे पहले ही वादा ले चुकी थी कि मैं कभी छुट्टियों में भी उसे अकेला छोड़कर नहीं जाऊंगा, क्योंकि अब वो मेरी बुरी तरह से आदी हो चुकी थी। मेरे वालिद कहने लगे,
میں نے تمہارا رشتہ تمہارے چچا کے گھر کر دیا ہے۔ میرے سر پر دھماکہ ہوا تھا، حالانکہ یہ کوئی انوکھی بات نہ تھی۔ میری شادی ہونا تو تھی اور مجھے باہر کے ملک بھیجتے ہوئے میرے والد نے پہلے ہی بتا دیا تھا کہ وہ میری شادی خاندان میں ہی کریں گے۔ اگر میں ماریا سے نہ ملا ہوتا تو مجھے اپنے والد کی بات پر کوئی اعتراض نہ ہوتا۔ میرے چچا کی بیٹی بہت خوبصورت لڑکی تھی، مگر اب میں ماریا کے ساتھ تعلق میں تھا اور اس کی موجودگی میں شادی یا دوسری لڑکی کی بات کرنا مجھے گھبراہٹ میں مبتلا کر رہا تھا۔ میں نے چوکنی نظروں سے ماریا کو دیکھا۔ وہ اطمینان سے بیٹھی ہوئی تھی کیونکہ وہ ہماری زبان نہیں جانتی تھی۔ میرے والد کہنے لگے، اپنی چھٹیوں کے بارے میں مجھے پہلے سے بتا دینا۔ جب تم آنے لگو کہ ہم تمہاری شادی طے کر دیں گے۔ اب تم اچھا کمانے کھانے لگ گئے ہو، ہم تم پر گھر کی ذمہ داریاں نہیں ڈالنا چاہتے۔ اب تمہیں اپنا گھر بسا لینا چاہیے۔ میں نے کہا، ابھی میرے لیے مشکل ہو جائے گا۔ میں زیادہ وقت کے لیے پاکستان نہیں آ پاؤں گا۔ ترقی حاصل کرنے کے لیے مجھے زیادہ سے زیادہ وقت کام کو دینا پڑے گا۔ میں جھوٹے جواز پیش کر رہا تھا۔ میں صرف چاہتا تھا کہ میرے والد ابھی شادی کا خیال بلا دیں، مگر میرے والد پر کوئی اثر نہیں ہوا تھا۔ کہنے لگے، ہمیں تو کوئی اعتراض نہیں ہے، تم اپنی بیوی کو چاہو تو اپنے ساتھ وہیں لے جا سکتے ہو، بلکہ مناسب بھی یہی ہوگا۔ شادی کے بعد تمہاری بیوی تمہارے پاس رہے تو اچھا ہے۔ مرد کو گھر چلانے کے لیے بیوی کی بہت ضرورت پڑتی ہے۔ میں اپنے والد کو کیا بتاتا کہ میرے پاس یہاں پہلے سے ہی ایک عورت موجود تھی۔ میرے والد مجھ سے پوچھ نہیں رہے تھے، وہ تو مجھے اطلاع دے رہے تھے کہ فون کاٹ چکے تھے۔ میں سر پکڑ کر بیٹھ گیا۔ ماریا سوالیہ نظروں سے مجھے دیکھنے لگی، پوچھنے لگی، تمہارے گھر والے کیا کہتے تھے؟ تم بہت پریشان نظر آ رہے ہو۔ وہ کھوجتی نظروں سے میں دیکھ رہی تھی۔ میں نے بہت مشکل سے اپنے چہرے کے تاثرات نارمل کیے۔ ماریا کو میں کچھ نہ بتا سکتا تھا، حالانکہ ہمارے درمیان کچھ طے نہیں ہوا تھا۔ ماریا نے کبھی نہیں کہا تھا کہ وہ مجھ سے شادی کرے گی یا ہم ساری عمر ساتھ رہیں گے، اور میں بھی جانتا تھا کہ وہ شادی کر کے میرے ساتھ رہنے کے قابل نہیں تھی۔ مجھ سے پہلے بھی بہت مردوں کے ساتھ رہی تھی، مگر میرے بعد ماریا کبھی کسی مرد کے پاس نہیں گئی تھی، اور میں نہیں چاہتا تھا کہ میری شادی کا سن کر ماریا مجھ سے بیزار ہو جاتی۔ مجھے اپنا لالچ تھا۔ میرا دل ابھی بھی ماریا کے حسن سے بھرا نہیں تھا، اس لیے میں نے اسے یہ کہہ کر ٹال دیا کہ گھر والے اب مجھے یاد کرنے لگے ہیں، مجھے پاکستان بلاتے ہیں۔ وہ فوراً منہ بنانے لگی، بولی، ساری زندگی تو اپنے گھر والوں کے پاس رہے ہو، پھر واپس بھی تمہیں وہیں جانا ہے، مگر ابھی پاکستان جانے کی بات مت کرنا، میں تمہیں اس کی اجازت نہیں دوں گی۔ میں نے فی الحال بات کو جانے دیا اور اسے جھوٹا یقین دلانے لگا کہ اسے چھوڑ کر کبھی میں واپس نہیں جاؤں گا۔ ماریا نے میرا یقین کر لیا۔ میرے شب و روز اسی معمول کے مطابق گزرنے لگے۔ گھر والوں سے میں نے کچھ وقت مزید مانگ لیا تھا۔ میں سوچ چکا تھا جب ماریا سے دل بھر جائے گا تو کوئی نہ کوئی بہانہ بنا کر اسے چھوڑ دوں گا، مگر اس سے پہلے ہی ایک روز ماریا نے مجھے فون کر کے اپنے پاس بلایا۔ وہ بہت خوش لگ رہی تھی۔ میں اس کی اطلاع پر فوراً اس کے پاس پہنچا، مگر آگے ماریا نے مجھے جو اطلاع دی وہ میرا دماغ بک سے اڑا گئی تھی۔ کہنے لگی، میں تمہارے بچے کی ماں بننے والی ہوں۔ ماریا پرجوش تھی۔ اسے بغیر شادی کے بچہ پیدا کرنے میں کوئی مسئلہ نہیں تھا، بلکہ وہ تو اس اطلاع پر ایسے خوش ہو رہی تھی جیسے کوئی شادی شدہ جوڑا صاحب اولاد ہونے پر خوش ہوتا ہے، جبکہ میں تو سناٹوں کی زد میں آ چکا تھا۔ ایک دم میرے حواس جاگ گئے تھے۔ میں نے ماریا کے ساتھ ناجائز تعلق بنایا تھا، اس سے لذت حاصل کرتا رہا، کبھی یہ نہیں سوچا تھا کہ میرے گناہ کا نتیجہ ایک ناجائز بچہ کا باپ بن جاؤں گا۔ میں پریشان ہونے لگا۔ ماریا سے کہا، ہماری شادی نہیں ہوئی اور ہمارا شادی کا بھی کوئی پروگرام نہیں ہے، اس بچے کو ہم کیسے پال لیں گے؟ میری گھبراہٹ پر ماریا اطمینان سے بولی، ہم دونوں اسے پال لیں گے کیونکہ یہ ہمارا بچہ ہے۔ اس بچے کو دنیا میں لانے کے لیے ضروری نہیں کہ ہم شادی کریں، ہم ایسے بھی خوش رہ رہے ہیں، اور اگر تم ایسے مطمئن نہیں ہوتے تو ہم دونوں شادی کر لیں گے، مگر ظاہر ہے ہم اس بچے سے منہ نہیں موڑ سکتے۔ ماریا بچے کی خاطر سب کچھ کرنے کو تیار تھی۔ مجھے اس پر رشک آیا، اور وہ ہر رشتے کو خالص پن سے نبھاتی تھی۔ اپنے بچے کی خاطر وہ مجھ سے شادی کرنے پر بھی تیار ہو گئی، مگر میں اسے کیا بتاتا؟ میرا پاکستان میں رشتہ ہو چکا تھا اور شادی بھی میرے جانے پر طے تھی۔ اپنے گھر والوں کو اندھیرے میں رکھ کر میں ماریا کے ساتھ مزے تو کرتا رہا، مگر اب گھر والوں کی بے خبری میں شادی کرنے کو تیار نہیں تھا۔ میں ماریا کو منانے لگا کہ وہ بچہ ضائع کر دے۔ ابھی میں اس بچے کو نام دینے کی پوزیشن میں نہیں ہوں۔
مگر میرے الفاظ پر وہ بڑک اٹھی، کہنے لگی جاہل اور بزدل، مردوں والی بات مت کرو۔ انسان جب ماں باپ بنتا ہے تو دنیا کی کوئی طاقت اس کی اور اس کے بچے کی محبت کے درمیان نہیں آتی، اور جو انسان اپنی اولاد سے محبت نہیں کر سکتا وہ شیطان کا دوسرا روپ ہوتا ہے۔ ماریا کہنے لگی، تم بہت اچھے اور نرم مزاج لڑکے ہو، تمہیں کیا ہوا؟ تم دنیا کے لیے اتنے اچھے بنے رہتے ہو، آج اپنی اولاد کو مارنے کی بات کر رہے ہو۔ میں ماریا کے الفاظ پر شرمندہ سا ہو گیا، اس کا شوق اور محبت دیکھ رہا تھا، مگر میں بری طرح پھنس چکا تھا۔ ماریا کے ساتھ ڈاکٹر کے پاس گیا تو پتہ چلا ماریا کی پریگننسی 1 ماہ سے اوپر ہو چکی ہے۔ ہمیں ہی دیر سے خبر ہوئی تھی، اب اگر میں چاہتا بھی تو حمل ضائع نہیں ہو سکتا تھا۔ میں سر پکڑ کر بیٹھ گیا۔ گھر والوں کا مسلسل فون آنے لگا۔ والدہ ہر وقت جذباتی لہجے میں کہتی، ہمیں اپنی شادی کی خوشی دکھا دو، پھر تم اپنی زندگی میں مگن رہنا، ہم کبھی تنگ نہیں کریں گے۔ میری شادی کی عمر تھی، انکار بھی نہیں کر سکتا تھا۔ میں دونوں طرف سے پھنس گیا تھا۔ اس سے پہلے کہ ماریا سے جان چھڑوانے کے لیے چپ چاپ پاکستان بھاگتا، میرے ساتھ ایسا واقعہ پیش آیا جو مجھے ہلاک کر رکھ گیا تھا۔ جب سے ماریا کو ماں بننے کی خبر ملی تھی، وہ زیادہ سے زیادہ وقت میرے ساتھ گزارنے کی کوشش کر رہی تھی۔ اس روز بھی میں کام پر تھا، مجھے ماریا کا فون آنے لگا۔ میں اکتا گیا تھا، موبائل کان سے لگایا تو ماریا کی روتی ہوئی آواز میرے کانوں سے ٹکرائی۔ میں بے اختیار چونک گیا۔ تمہیں کیا ہوا ماریا؟ تم رو کیوں رہی ہو؟ کوئی پریشانی کی بات ہے تو مجھے بتاؤ۔ میں اپنی فکر چھپا نہیں پایا تھا۔ وہ کہنے لگی، فوراً میرے گھر آ جاؤ، میری جان کو خطرہ ہے۔ اس نے مجھے مختصر الفاظ میں جب اپنے رونے کی وجہ بتائی تو میری روح فنا ہو گئی۔ ماریا کا پرانا بوائے فرینڈ اسے نہ جانے کتنے روز سے دمکا رہا تھا اور دوبارہ اس کے ساتھ تعلق بنانے پر مجبور کر رہا تھا۔ جب ماریا نے اسے توجہ نہ دی اور مسلسل انکار کیا تو وہ ماریا کو مارنے کی دھمکی دینے لگا۔ اس نے زیادہ توجہ تو نہیں دی، اسے لگا وہ صرف ماریا کو واپس حاصل کرنے کے لیے اسے ڈرا رہا ہے۔ مگر اس روز ماریا کو اکیلا پا کر وہ لڑکا اس کے گھر پہنچ گیا تھا۔ ماریا ایک کمرے میں بند ہو کر بری طرح رو رہی تھی۔ مجھے فون پر کہنے لگی، وہ لڑکا کسی بھی لمحے دروازہ توڑ دے گا۔ میں پولیس کو نہیں بلانا چاہتی کیونکہ میں نے اس لڑکے کے ساتھ مل کر بہت سے غیر قانونی کام کیے ہیں۔ یہ میرے وہ کام پولیس کے سامنے لے آیا تو مجھ پر بھی کیس ہو جائے گا۔ وہ مجھ سے منتیں کرنے لگی کہ میں جلد گھر لوٹوں اور ماریا کو لڑکے سے بچاؤں۔ میں نے اسے تسلی دی، کہا میں ابھی آ رہا ہوں۔ فون کاٹ کر میں اپنی جگہ سے جما رہا تھا۔ ایک دم شیطان نے میرے دماغ میں خیال ڈالا تھا کہ میرے پاس ماریا سے جان چھڑوانے کا یہ بہترین موقع تھا۔ ماریا کی روتی ہوئی آواز میرے دماغ پر تھوڑے برسا رہی تھی، مگر میں پھر بھی کھٹور بن کر بیٹھا رہا۔ میں جانتا بھی تھا کہ ماریا میرا انتظار کر رہی ہوگی۔ کال کے دوران اس کے پیچھے دروازے کی زور زور دستک صاف سنائی دے رہی تھی۔ وہ میرے بچے کی ماں بننے والی تھی، مجھ سے محبت کرنے لگی تھی، مگر میں اس روز سب بلا گیا تھا۔ بس ماریا سے جان چھڑوانا چاہتا تھا کیونکہ میں پھنس چکا تھا۔ ایک ناجائز بچے کو دنیا میں نہیں لانا چاہتا تھا۔ اگر میں ہمت کر کے ایسا کر بھی لیتا تو میرا پورا گھرانہ مجھ سے چھوٹ جاتا۔ گناہ کرتے ہوئے میں نے انجام نہیں سوچا تھا، مگر اب میں اپنے انجام سے ڈر رہا تھا۔ ماریا کو جھوٹی تسلی دے کر بھی میں اپنی جگہ جم کر بیٹھا انتظار کرتا رہا کہ وہ لڑکا ماریا کی جان لے لے۔ جان بوجھ کر اس روز میں خود کو زیادہ سے زیادہ کام میں الجھانے لگا اور ساتھ ساتھ وقت بھی دیکھتا رہا۔ ماریا کو دوبارہ کوئی کال نہیں آئی اور نہ ہی اس کا کوئی میسیج، شاید اسے موقع ہی نہیں ملا تھا۔ شام کو فارغ ہوا تو ماریا کے پاس جانے کے بجائے میں اپنی رہائش گاہ پر چلا گیا، اطمینان سے کھانا کھایا اور اپنی جگہ لیٹ گیا۔ مجھے نیند نہیں آ رہی تھی، مگر میں خود کو پتھر بنا کر بستر پر پڑا رہا۔ یقیناً ماریا سے میری جان چھوٹ چکی تھی، میں نے یہی سوچا تھا، مگر پوری رات میں بے چینی سے کروٹیں بدلتا رہا۔ میرے دل میں عجیب سی تکلیف ہونے لگی۔ میں بھی ماریا کا عادی ہو چکا تھا، اسے اکیلا چھوڑ کر مجھے اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ اگلے روز صبح ہوتے ہی میں کام پر جانے کی بجائے ماریا کے گھر پہنچ گیا۔ وہاں رش دیکھ کر مجھے گھبراہٹ ہوئی۔ جیسے ہی آگے بڑھا تو دیکھا پولیس اس کے گھر میں آئی ہوئی تھی۔ میں نے آگے جانے کی کوشش کی تو مجھے پولیس والوں نے روک لیا۔ بتایا کہ اندر ایک لڑکی کا بے دردی سے قتل کیا گیا ہے اور ابھی تفتیش کی جا رہی ہے، اس لیے وہاں کسی کو جانے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ میں یہ سن کر ساکت سا رہ گیا تھا۔ دور سے ہی گردن اونچی کر کے میں نے اندر جھانکا تو سامنے ماریا بے جان حالت میں فرش پر پڑی تھی۔ اس کا چہرہ بالکل سفید ہو چکا تھا اور گردن پر گھبراہٹ تھا۔ پولیس والوں نے باتوں سے مجھے اندازہ ہوا کہ اس سے پہلے زیادتی کا نشانہ بنایا گیا تھا
اس کے بعد اس کو بے دردی سے مار دیا گیا تھا۔ میری خود غرضی اور مطلب پرستی کی وجہ سے ماریا کی موت ہو چکی تھی۔ میں جو چاہتا تھا وہی ہو گیا، مجھے آزادی مل چکی تھی، مگر میرا چین کھو گیا تھا۔ کچھ ہی عرصے بعد میں ہمیشہ کے لیے پاکستان لوٹ آیا۔ گھر والوں نے شادی کر دی، مگر اب میں نارمل نہیں رہا تھا۔ ماریا کا خیال ہر وقت میرے دماغ پر سوار رہتا تھا۔ اس کی آخری بار روتے ہوئے کی جانے والی فریاد مجھے سونے نہیں دیتی تھی۔ بیوی نے کچھ عرصہ تو میرا رویہ برداشت کیا، مگر جب مجھے پاگل کہہ کر اس نے مجھ سے طلاق لے لی۔ ماریا کو اکیلا کرنے کے بعد میں کبھی کسی کا نہیں ہو پایا۔ آج تک میں اکیلے زندگی بسر کر رہا ہوں۔ ناظرین، آج کی کہانی آپ کو کیسی لگی؟ کومنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا، اور اگر آپ کو ہماری آج کی کہانی پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کیجیے گا۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔